فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے زمین دے اندر خلافت دا تذکرہ فرمایا، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام دے کول اللہ دی وحی لے کے آندے۔ وحی تو بعد حضرت جبریل میرے پیغمبر نال محو گفتگو ہوندے۔ ایک دن حضرت جبریل تشریف لے آئے، میرے آقا علیہ السلام فرما دینے جبریل اے جڑی قرآن پاک دی آیت ہے جے دے اندر اللہ نے اپنی خلافت خلیفے دا تذکرہ فرمایا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے دے تو کون مراد نے؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام فرما دینے محبوب اے دے تو حضرت ابو بکر مراد نے، اے دے تو حضرت عمر مراد نے، اے دے تو حضرت عثمان مراد نے، اے دے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مراد نے۔ حضرت سیدنا جبریل نے اے بات دسیے، حضرات ترتیب خلفاء راشدین دے میرے اللہ نے بنائیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو بعد تقریباً 2.25 سال تک آپ نے خلافت فرمائی، زندہ رہے۔ اس تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال حضرت سیدنا عمر فاروق دی خلافت، پھر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ اگر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ مان لیا جائے، پھر حضرت ابو بکر بھی خلیفہ نہیں بن سکتے، حضرت عمر بھی نہیں بن سکتے، حضرت عثمان بھی نہیں بن سکتے۔ میرے اللہ نے ترتیب عمر دے حوالے نہ لگائیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل میرے کول آئے، حضرت جبریل وحی لے کے آئے، پھر میرے پیغمبر نال محو گفتگو ہوئے۔ ادھروں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تے حضرت جبریل فرمان لگے محبوب ویکھو نا ابو بکر آ گئے۔ میرے آقا فرمان دینے اے جبریل کیا زمین والے نالوں آسمان والے بھی حضرت ابو بکر دا نام جان دینے؟ حضرت جبریل فرمان لگے محبوب سونیا حضرت ابو بکر دا نام زمین نالوں زیادہ آسمان والے جان دینے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نو فرمان لگے محبوب اگر کسے نے حضرت ابراہیم دا بڑھاپا ویکھنا تے حضرت ابو بکر نو ویکھ لو۔ حضرت سیدنا عمر آ گئے، حضرت جبریل فرمان دینے محبوب عمر بھی آ گئے۔ میرے آقا نے اوہی مکالمہ کیتا جبریل دے نال کہ آسمان والے بھی عمر دا نام جان دینے، محبوب زمین والے نالوں زیادہ لوگ عمر دا نام آسمان تے زیادہ فرشتے جان دینے لوگاں نالوں زیادہ۔ تے نال فرمان لگے محبوب اگر کسی نے جناب نوح نو ویکھنا ہے تے جناب عمر نو ویکھ لو۔ حضرت عثمان آ گئے، یہی مکالمہ ہویا۔ حضرت جبریل فرمان لگے محبوب اگر کسی نے موسیٰ علیہ السلام نو ویکھنا ہے حضرت عثمان نو ویکھ لو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی آ گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جبریل نال یہی مکالمہ کیتا ہے تے حضرت جبریل فرمان لگے محبوب اگر کسی نے حضرت ہارون نو ویکھنا ہے تے حضرت علی نو ویکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت جبریل اٹھ کے چلے گئے، میرے پیغمبر کھڑے ہوئے، میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو مینوں حضرت جبریل دس کے گئے میرے تو بعد قیامت تک جو ہون والا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے خلفائے راشدین دا تذکرہ فرمایا، انہاں نال بغض رکھن والیاں دا تذکرہ فرمایا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم۔ کون نے خلفائے راشدین؟ انہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں دے اندر ابن عساکر رحمت اللہ علیہ حدیث لے کے آئے، حضرت ربیع بن
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو حضرت ربیع بن انس فرماندے نے پہلیاں کتاباں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ان الفاظ دے اندر موجود ہے کہ ابو بکر بارش دی مانندے کہ بارش نفع دین دیئے تے ابو بکر بھی نفع دین والا کون جناب خلفائے راشدین میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ایک دن جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن واسطے گیا حضرت سیدنا عمر دے گھر لوگ کھانا تناول فرما رہے فرماتے نے انج لوگاں دے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہویا حضرت عمر نے مینوں بازو تو پکڑیا اس بندے دے کول لے گئے جا کے کہنے لگے دسو نا پہلیاں کتاباں دے اندر خلفائے راشدین دے بارے کیا تذکرہ ہے وہ شخص کہنے لگا پہلیاں کتاباں دے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا خلیفہ نبی دا صدیق ہوئے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کون خلفائے راشدین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک تجارت زمانہ جاہلیت میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا حضرت عمر نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا فرمایا میں شام دے علاقے اندر تجارت دی غرض نال گیا ہاں ساتھی اور بھی نال نے تجارت ختم ہوئی ہے ساتھی واپس پلٹے نا میں اتھے ٹھہر گیا مینوں کچھ کام سی کہ تسی چلے جاؤں میں توڑے پیچھے آنا مان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیچھے رہ گیا ہوں تھوڑی دیر بعد میرا کام مکمل ہویا میں واپس نکل لگانا تے شام دے بازار چو گزر رہا ہوں ایک پادری آیا انہیں میری گردن تو پکڑیا مینوں غصہ ہویا میں ہاتھا پائی ہویا الغرض مینوں پکڑ کے تے گرجا گھر دے اندر لے گیا انہیں مینوں ایک بیل جا دیتا ایک جناب ٹوکری دیتی تے مٹی دا ڈھیر لگیا ہویا کہنے لگا عمر ساری مٹی تو نکالنی ہے کہہ کے تے کنڈا لا کے چلا گیا حضرت عمر فرماتے نے میں بیٹھ گیا دوپہر دا ویلا ہویا اے پادری واپس آیا کہنے لگا عمر تو کچھ بھی نہیں کیتا حضرت عمر فرماتے نے انہیں مینوں مکہ ماریا میں غصے اندر واپسی بیل چائے دے سیر اندر ماریا مر گیا تے میں نکلیا تو چلدا 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 حضرت سیدنا عمر فرماندے نے میں ایک گرجا گھر دے باہر پہنچیا رستہ بھٹک گیا اوتھے جا کے رات گزاری صبح ہی ایک بندہ باہر نکلیا انہیں آکھیا تو کون ہے کتھوں آیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا کہنے لگے انہیں مینوں اوپر تو لے کے نیچے تک غور نال ویکھیا میرے لیے کھانا لے کے آیا کھانا کھلانے تو بعد کہنے لگا عمر میں تیری جیڑی پوری شباہت دیکھئے اے میں پہلیاں کتاباں اندر پڑھئے میں تورات اور انجیل دا عالم دینہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے جان اسار عمر نو کہنے لگا عمر اینج کرنا ایک کاغذ لے لے میں پڑھیا ایک ویلا آئے گا تیرے ہتھوں اس سارے علاقے فتح ہونگے تو مینوں لکھ کے دے دے کہ اگر اس وقت میں موجود ہویا ایک گرجا تے اس سارا مال و منال تو مینوں دے چھڑیں گا حضرت عمر فرمان تم میرے تے احسان کیتا ہے تے کنج دیاں گلاں کر رہا کہنے لگا عمر لکھ دیں گا تیرا نقصان کوئی نہیں حضرت عمر نے تحریر لکھ دیتی پھر وہ وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علاقے نو فتح کیتا ہے حضرت عمر کو چلدا چلدا وہ پادری آیا رکا لے کر کے عمر ویکھئے اے رکا تسا لکھے ہے میں اس وقت آکھیا سی اللہ تیرے تو علاقے فتح کرے گا ہن اپنا وعدہ پورا کرو اے گرجا تے مالو منال سارا میرے نام لکھو تے حضرت سیدنا عمر فرمان لگے اے مال سارا بیت المال دے اے دے وچ نہ میرا حصہ ہے نہ میرے بیٹے دا حصہ ہے میں تینوں کچھ نہیں دے سکدا اے جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین جنہاں دا تذکرہ پہلیاں کتاباں اندر لا یستخلفنہم فی الارض کون میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے خلفائے راشدین آئیے توجہ کیجئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اس تلاش اندر آئے کہ کس موقع
تے نبی پاک مینوں اکیلے ملنا میں نبی پاک نال ملاقات کراں کہندے ایک وقت آیا نبی پاک مینوں اکیلے مل گئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف فرما ہویا گفتگو دا سلسلہ جاری ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار اتنی دیر تک ابو بکر بھی آ گئے عمر بھی آ گئے عثمان بھی آ گئے علی بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے 7 کینکریاں پئیاں ہوئیاں تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او کینکریاں اٹھائیاں تے اپنی ہتھیلی تے رکھیاں ابو ذر غفاری فرماندے نے ایک کینکریاں نے بن بنانا شروع کیتا جی میں شہد دیاں مکھیاں گنگنان دیاں نے تسبیح شروع کر دیتی میرے پیغمبر نے کینکریاں نیچے رکھیاں کینکریاں خاموش ہو گئیاں میرے پیغمبر نے کینکریاں اٹھائیاں حضرت ابو بکر دی ہتھیلی تے رکھیاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ہتھیلی تے رکھیاں تے کینکریاں نے پھر گنگنانا شروع کر دیتا پھر تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی حضرت ابو بکر نے نیچے رکھیاں کینکریاں خاموش ہو گئیاں پھر ایہی کینکریاں حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے حضرت عثمان دی ہتھیلی تے رکھیاں پھر بن بنانا شروع کر دیتا نیچے رکھیاں خاموش ہو گئیاں پھر ایہی کینکریاں حضرت علی دے ہاتھ تے رکھیاں کینکریاں نے پھر بن بنانا شروع کیتا نیچے رکھیاں خاموش ہو گئیاں تے میرے آقا فرماندے نے ہادی خلافت النبوہ اے نبوت خلافت حضرات سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی خلفائے راشدین نے جو لوگ کہتے ہیں یہ پہلے حق حضرت علی کا تھا ان سے میں یہ حدیث ان کے بارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ان کے گوش گزار کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے لوگ اکٹھے ہو کے حضرت علی کے پاس آئے کہنے لگے اے علی ایسا کیجئے اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا خلیفہ مقرر نہیں کروں گا میں وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ہم بھی اکٹھے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے محبوب ایسا کیجئے اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر کیجئے تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا یہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں تم میں سے جو اللہ بہتر سمجھے گا متقی آدمی کو تمہارا خلیفہ مقرر کر دے گا حضرت علی فرماتے ہیں پھر اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا خلیفہ مقرر کیا ان سے متقی بندہ کوئی نہیں تھا حضرات پھر یہی علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ہوا حضرت علی نے خط لکھا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو اس خط کے اندر یہ تحریر کیا کہ اے امیر معاویہ میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمر کی بیعت کی میری بیعت کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان کی بیعت کی اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھ کر ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت پہ مہر نہیں لگائی بلکہ اپنی خلافت کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان کے ساتھ ملا کے یہ لوگوں کو مثال دی ہے جس طرح لوگوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کو خلیفہ مانا تھا ویسے ہی انہی لوگوں نے مجھے علی کو خلیفہ مانا ہے حضرات زیوکار ہم آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اصحاب محمد سے بھی محبت کرتے ہیں ہم خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں یہی وجہ ہے ہماری محبت کا اندازہ لگاؤ اس بات سے کہ ہم یہاں اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھتے ہیں یہاں اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں وہاں اپنے بچوں کا نام حسن بھی رکھتے ہیں یہاں اپنے بچوں کا نام حضرت عثمان کے نام سے رکھتے ہیں وہاں حضرت حسین بھی رکھتے ہیں چاہیے چکر لگائیے
بتائیے ہماری مساجد کے نام پڑھیے، یہاں پہ ہماری مسجد کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، وہاں پہ مسجد علی المرتضیٰ بھی نظر آئے گی، یہاں پہ ہمارے مدارس کے اندر، یہاں پہ ہمارے مدرسے کا نام جامعہ عائشہ صدیقہ ہوگا، وہاں پہ جامعہ فاطمہ الزہرا ہوگا۔ اس لیے میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم نفرتیں نہیں پھیلاتے، ہم تو محبتوں کو عام کرتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار، اس وقت جو ملک پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے جو ایف آئی آرز کاٹنا شروع کی ہیں، ایک نئی آگ کو آپ پھونک رہے ہیں۔ اور گوجرا کے اندر ایک جو ایف آئی آر ہوئی، آپ سب لوگوں نے پڑھی کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایرن سٹور کا العمر ایرن سٹور نام رکھا گیا، اس کی پداش میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ اب میں کہتا ہوں اگر کوئی حسین کے نام پہ دکان کا نام رکھے گا، اٹھ کے کوئی بندہ جا کے ایف آئی آر کٹوائے گا، پھر کوئی حضرت عمر کے نام پہ رکھے گا، آپ جاؤ گے۔ یہ ایک نئی آگ جو ہمارے ملک میں لگانا چاہتے ہو، ہم بالکل اس کی اجازت دیتے؟ ہاتھ بلند کر کے کہو ہم اس کی اجازت دیتے؟ اور ڈیرہ غازی خان کے اندر جو ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی اس کا متن پڑھیے ایف آئی آر کا، کہ اس بندے نے ایران کا جو صدر ہے اس کی توہین کی ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی جائے۔ کاٹ دی گئی۔ میں نے کہا ہر بندہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ فلاں بندے نے محمد بن سلیمان کے بارے میں لکھا ہے، ایف آئی آر کاٹو، پھر کاٹو گے۔ کوئی ترکی کے صدر کے حوالہ سے محبت کرنے والا اٹھے گا، ایف آئی آر کاٹو گے۔ کوئی عمران خان سے محبت کرنے والا اٹھے گا کہ میرے لیڈر کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، ایف آئی آر کاٹو۔ کس کس کے اوپر ایف آئی آر کاٹو گے؟ اس لیے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم امن کے دائی ہیں، ہمیں امن سے رہنے دیجئے، ورنہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی یہ ذیلی تنظیم الاسلام یعلو سے مزین ہو کر، نوجوانوں الاسلام یعلو سے مزین ہو کر لیظہرہ علی الدین کلہ کے علم کو لے کر اٹھو اور کانٹوں کی پیاسی زبانوں کو اپنے پاؤں کے آبلوں کا پانی پلاؤ، صحراؤں میں باغبانی کی بنیاد رکھو، اور خوف خدا کو دل میں بسا کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر ان ظالم لوگوں کو بتلا دو کہ اے چار سوئے زندہ سے ڈرانے والو، شاید تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم زندہ و جاوید ہیں ہم، موت سے ڈرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ دیکھ فرعون کے لہجے میں ہم سے بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں تم جیسے خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ بھائی بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ انتظامیہ سے بات ہو گئی ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے بر وقت بات سن لی، ورنہ یہ نوجوان تیار بیٹھے تھے، صرف اسٹیج سے اشارے کی ضرورت تھی۔ اللہ آپ نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔